یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے اور پہلے پارے کا اور سورہ بقرہ کا 16واں رکوع۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور صحابی بن گئے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے اپنے دو بھتیجوں، ایک بھتیجے کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام سلمہ تھا، تو آپ نے اپنے دونوں بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو یہ پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ توریت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اے میرے بھتیجوں، تم اس نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ۔ تو سلمہ تو مسلمان ہو گئے لیکن مہاجر ایمان نہ لایا۔ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کو لے کر آئے ہیں اور آپ سچے نبی ہیں اور اس کے دلائل توریت میں موجود ہیں، اور عبداللہ بن سلام کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ یہودی آپ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ایمان لے آئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توریت میں آپ کا ذکر بالکل واضح تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اور آپ کے اوصاف ہم جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جب یہودی آئیں تو آپ ان کے سامنے ذکر مت کیجیے گا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا ہے، بلکہ پہلے میرے متعلق پوچھیے گا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک عالم ہے عبداللہ بن سلام، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس جیسا عالم یہودیوں میں نہیں، اور وہ تو توریت کو سب سے زیادہ جاننے والا بڑا ہی پرہیزگار ہے اور وہ بہت ذہین ہے، زیرک ہے، بڑی تعریفیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے یہودیوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ، دیکھو تمہارا اتنا بڑا عالم عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آیا ہے اور اس نے گواہی دی ہے کہ آپ وہی نبی ہیں کہ جن کی بشارت ہمیں توریت میں دی گئی۔ تو وہ یہودی کہنے لگے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا، وہ تو بالکل جاہل آدمی ہے، اس کو تو توریت میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو اتنی شہادتوں کے باوجود بھی دین اسلام سے، جو کہ تمام نبیوں کا دین ہے اور خصوصاً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا دین ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ جتنے نبی جو پیغام لے کر آئے وہ اسلام کا لے کر آئے، لیکن شریعتیں مختلف لے کر آئے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ کی جو شریعت ہے وہ ایک ہی شریعت ہے۔ صرف چند باتوں میں ضرورت زمانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرق نازل ہوا، باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور شریعت وہی لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے شریعت کو نافذ فرمایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، یعنی یرغب رغبت سے یاد رکھیں، رغبت کے معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا، لیکن عربی زبان بڑی وسیع اور عریض ہے کہ ذرا سی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑی اس میں وسعت ہے۔ اگر یرغبو کے بعد ان آ جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یرغبو کا معنی رغبت نہیں ہوگا بلکہ نفرت ہو جائے گا۔ اگر یرغبو کے بعد ان آ جائے تو معنی رغبت نہ ہوگا بلکہ نفرت، روح گردانی۔ رغبت کے معنی ہے کسی کی طرف مائل ہونا، اور یہاں معنی ہو جائے گا کسی کی طرف سے دور بھاگنا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے من کون یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے روح گردانی کرے، دور بھاگے، کون ہے؟ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، ملت ابراہیمی سے دور بھاگے، روح گردانی کرے؟ الا مگر من سفیہ نفسہ، ایسا وہی کرے گا جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا دیا۔ سفیہ بے وقوف بنایا، بے عقل بنایا، نا سمجھ بنایا۔
نفسہو اپنے آپ کو، تو جو بے وقوف ہوگا وہی دین اسلام کو، جو کہ دین انبیاء بھی ہے اور اس میں جو شریعت ہے وہ شریعت ابراہیمی ہے، اس سے روگردانی وہی کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اصطفینا اس کے معنی ہے ہم نے چن لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے معنی ہے چنے ہوئے، تو اصطفینا ہم نے چن لیا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک اصطفیناہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، کہ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی شان کا ذکر قائم و دائم ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم و دائم ہے۔ ان کے طریقوں اور ان کی سنتوں کو آج بھی ہم اپناتے ہیں۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ضرور بے شک ہم نے انہیں چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین ضرور صالحین میں سے ہیں۔ یہاں مراد ہے آخرت میں ضرور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ یہ سارا مقام و مرتبہ جو اللہ نے دیا، اللہ نے انہیں ایسی فطرت پر پیدا فرمایا کہ آپ ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکے رہے۔ اذ یاد کرو جب قالا فرمایا لہو ابراہیم علیہ السلام سے ربہ ان کے رب نے اسلم اے ابراہیم اپنی گردن جھکا دے، اپنی جان اپنا مال میرے سپرد کر دے۔ قالا عرض کی اسلمت میں نے گردن جھکا دی، لرب العالمین رب العالمین کے لیے۔ آپ نے کس طرح گردن جھکائی کہ جو رب کی مرضی اس پر آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ مسلمان اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، اس کے معنی یہی ہیں گردن جھکانے والا، اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام جو ہے حسین ہوتا ہے لیکن وہ حسین ہوتا نہیں ہے، کسی کا نام جمیل ہوتا ہے لیکن جمال اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہی حال آج ہمارا ہے کہ کہلاتے ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام کی جو حقانیت ہے اور حقیقی طور پر مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کامل کون ہے، وہ مسلمان کامل کی کوئی صفت ہمیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہمیں مسلم کامل بنائے کہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ رب کی مرضی پر قربان کر دیں۔ ووصى اور وصیت فرمائی، بہا اسی ملت کی اسی دین کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنی اولاد کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی، یعنی دین اسلام کی اسی ملت اسلامیہ کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو فرمائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو فرمائی۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہو رہا ہے کہ یہودی دین اسلام کو چھوڑ کر یہودیت پر آ گئے اور عیسائی عیسائیت پر آ گئے۔ یہودیت میں بھی شرک ہے، حضرت عزیر کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی شرک ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، خدا، الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ تو لہذا یہودیت اور عیسائیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یعنی بنی اسرائیل کو آپ نے یہی وصیت کی تھی کہ دین اسلام پر کاربند رہنا۔ اس لیے پتہ چلا کہ صرف اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین دنیا میں وجود رکھتا ہے تو وہ باطل دین ہے، جھوٹا دین ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹوں، وہ وصیت کے الفاظ کیا تھے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا،
اصطفا اللہ نے چن لیا، پیچھے گزرا اصطفینا ہم نے چن لیا، مصطفیٰ چنا ہوا. تو یہ آپ لفظ کے معنی ان تین الفاظ کی مدد سے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتے ہیں. اصطفا بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے اس دین کو، یعنی دین اسلام کو. جب الف لام آ جائے، ایک ہے دین ایک ہے الدین، تو الف لام جو ہے بعض اوقات اس لفظ کو خاص کر دیتا ہے. جیسے ایک لفظ ہے ابک اور دوسرا لفظ ہے دبک. تو ابک تو کوئی بھی بک ہو سکتی ہے، لیکن دبک سے مراد یہ ہے کہ بولنے والے کی مراد میں کوئی خاص کتاب ذہن میں ہے. تو یہاں پر الدین ہے یعنی دین اسلام، اور آگے اس کی مزید وضاحت بھی ہو رہی ہے. فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون. یہاں جو واو ہے اس کے معنی ہے اس حال میں. واو کا ایک معنی اور ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے اس حال میں. پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. وانتم مسلمون، پتہ چلا کہ دین اسلام ہی کی وصیت تھی اور فرمایا مسلمان مرنا. اب کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے آج دوپہر کو مرنا ہے یا رات کو مرنا ہے یا ایک مہینے کے بعد مرنا ہے. ایسا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جب مرنے لگے تو دین اسلام کو قبول کر لے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو معنی یہ ہے کہ اے میرے بیٹوں، دین اسلام پر ہر وقت کاربند رہنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. ایمان کی حفاظت کا درس کتنا واضح ملتا ہے کہ نبیوں نے اپنی اولاد کو ایمان کی حفاظت کا درس دیا. اگر ایمان برباد ہو جائے اور خاتمہ کفر پر ہو تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس پر آپ یہ سی ڈی اور کیسٹ ضرور سماعت کریں. ناقابل تلافی نقصان کہ جس میں ایمان کی اہمیت کو بیان کیا گیا. یہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہودیت کی وصیت کی، عیسائی کہتے تھے جناب عیسائیت کی وصیت کی تھی. حالانکہ ان کا یہ دعویٰ خود ان کے دعووں کے مطابق غلط ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہودیت جو ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توریت لوگوں کو دی، تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہودی قوم پیدا ہوئی. تو یہودی مذہب کی بنیاد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے ہیں. تو وہ یہودیت کی وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے کبھی یہودیت کا درس نہیں دیا، انہوں نے اسلام کا درس دیا ہے. یہودیت تو ایک گمراہیت ہے اور ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ، تم کہتے ہو یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی یا عیسائیت کی وصیت کی تھی، تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے؟ تو وہ اگر یہ کہتے کہ ہم موجود تھے تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے. آپ کا گزر تو ہے سینکڑوں برس پہلے ہوا. تو وہ اس پر لاجواب ہو گئے کہ جب نہ کوئی شرعی دلیل تمہارے پاس ہے اور نہ تم اس وقت موجود تھے تو پھر تم جھوٹی باتیں کیوں کہتے ہو؟ ام یا تم تھے شہداء حاضر. یہاں پر شہداء حاضر کے معنی میں ہے، حاضر ناظر کے معنی میں، یعنی کیا تم اس وقت موجود تھے اور دیکھ رہے تھے؟ اس وقت تم زندہ تھے اور دیکھ رہے تھے. ام کنتم شہداء، کیا تم تھے حاضر ناظر، اذ جب حضرا حاضر ہوئی یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کے دربار میں موت، یعنی جب آپ کا وصال ہونے لگا تو کیا تم اس وقت موجود تھے، تم دیکھ رہے تھے؟ اذ قال، جب انہوں نے فرمایا، لبنی ہی اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، وہ بولے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ داداؤں کے الہ کی. آبائی کا کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے.
یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دو الگ الگ الہ ہیں، آپ کا الہ اور جو آپ کے باپ داداؤں کا الہ ہے، یعنی الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے گردن جھکانے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بلکہ مسلمان ہیں۔ یہاں پر چند باتیں ذرا ہم سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہداء کا ترجمہ یہاں پر آپ گواہ بھی کر سکتے ہیں اور حاضر ناظر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ اسے کہتے ہیں جو موجود ہو اور اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ رہا ہو۔ شہید کا جو لفظ ہے یا شاہد کا جو لفظ ہے، تو شاہد کے معنی بھی گواہ ہیں، شہید کا جو لفظ ہے اس کے معنی گواہ بھی ہیں اور حاضر کے بھی ہیں، اور شہداء اس کی جمع ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کے معنی کیا ہیں؟ گواہ۔ اور گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو حاضر ہو، ناظر ہو۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ فرمایا، وہ ترجمہ قرآن اور احادیث طیبہ کے عین مطابق فرمایا، یعنی آپ نے ترجمے کے اندر آسانی کر دی۔ بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اور پھر حاضر ناظر کے معنی وہ نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم جسم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ہمارا جسم یہاں پر ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اصلی کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور وہ حاضر ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اصلی قبر انور میں روضہ اقدس میں جلوہ افروز ہے، آپ وہاں حاضر ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں بِإِذْنِ اللہ، اور آپ کو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے موت آئی، آپ نے موت کا مزہ چکھا، اور پھر اللہ نے وہ زندگی عطا فرمائی جو اس دنیاوی زندگی سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ افضل ہے، اور آپ قبر انور میں جلوہ افروز ہو کر پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، سب کے اعمال سے واقف ہیں، اور سب کے اعمال پر آپ اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت گواہی دیں گے، اس لیے آپ کو گواہ کہا گیا۔ اور یہ بات احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، حاضر ہیں، پوری کائنات رسول اللہ کے سامنے پیش ہے، یعنی پوری کائنات رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آپ پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ باقی جسم اصلی کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جانا چاہیں تو اللہ کے اذن سے جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور اللہ کے اذن سے وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام شب معراج قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دیکھی جب میں براق پر جا رہا تھا، اور میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ بیت المقدس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے، اور جب رسول اللہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی استقبال کے لیے موجود تھے۔ تو اللہ کی عطا سے انبیاء جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں شب معراج مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں حاضر تھے، تو وہ جسم کے ساتھ آئے تھے اور اپنی قبر انور سے اب یہاں جلوہ افروز تھے، اور رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی۔ اور نماز جو ہے وہ روح ادا نہیں کرتی، جسم ادا کرتا ہے، کیونکہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ رکوع کا نام ہے، سجدے کا نام ہے، اور اٹھنا بیٹھنا یہ جسم کا کام ہے، روح تو جسم نہیں رکھتی، ایسا جسم جو ہمارا جسم ہے۔ پھر آسمانوں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول اللہ نے ملاقاتیں کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں سے جانا چاہیں اور کسی مقام پر تشریف لے جانا چاہیں تو باذن اللہ جا سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ رسول اللہ محفل میلاد شریف میں تشریف لاتے ہیں،
تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ لا سکتے ہیں، کسی پر کرم فرمانا چاہیں اور اس کی محفل میں جلوہ افروز ہو جائیں تو یہ رسول اللہ کا کرم ہے، لیکن ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں یہ کوئی عقیدہ نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہر محفل میں رسول اللہ ضرور تشریف لائیں گے تو یہ تو رسول اللہ کے جو کرم پر موقوف ہے، وہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور جس پر کرم فرمانا چاہیں اسے خواب میں آ جاتے ہیں، اور جس پر کرم فرمانا چاہیں بیداری میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ، جن کا سن وصال 911 ہجری ہے، 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تمام حدیث کو جاننے والے، انہیں محدث، فقیہ اور مفسر تصور کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں تمام ہی سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ آپ کو بیداری میں رسول اللہ کا دیدار 75 مرتبہ ہوا، تو یہ تو رسول اللہ کا کرم ہے جس پر ہو جائے۔ لیکن حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے قبر انور میں جلوہ افروز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امتیوں کے اعمال کو آپ دیکھتے ہیں۔ عاشق رسول کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے محسن آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارے اعمال ان کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عاشق رسول کی اگر نماز قضا ہو جائے، وہ بدنگاہی کرے، وہ رسول اللہ کی جب نافرمانی کرے، تو ذرا تصور کرے رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، کتنے رسول اللہ رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ آج اگر ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہ مانے اور ہمارے سامنے ہماری نافرمانی کرے تو کتنا ہمارا دل ٹوٹتا ہے، کتنے ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باپ سے بڑھ کر ہم سے پیار فرماتے ہیں، اور کتنا پیار فرماتے ہیں۔ بس یہ تصور ہی عاشق رسول کو پیدا ہو جائے، وہ کبھی رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتا، نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کریمہ میں وَإِلَٰهَ آبَائِكَ کے الفاظ ہیں، آپ کے آبا کا الہ، آبا ابن کی جمع ہے، اور ابن باپ کو کہتے ہیں۔ اب آگے آبا کی وضاحت کی گئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کے آبا کے الہ کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو باپ ہیں، جو سگے باپ ہیں، جو والد ہیں، وہ تو اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں۔ تو یہاں پر آبا کا لفظ ہے اور یہ اب کی جمع ہے، لیکن اب یعنی باپ کی جب تفصیل بتائی گئی تو دادا کا ذکر ہے، چچا کا ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ چچا ہیں جو بڑے چچا ہیں، یعنی تایا ہیں، اور والد کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ اب جو ہے وہ عربی میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی سگے باپ کے لیے، والد کے لیے بھی، اور تایا کے لیے، چچا کے لیے بھی، اور دادا کے لیے بھی۔ تو لہذا جہاں جہاں قرآن پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب سے، اپنے باپ سے آپ نے یہ فرمایا کہ اے میرے باپ آزر آپ شرک نہ کریں، یہ جو فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے جو والد تھے، جو سگے باپ تھے، وہ تو مومن تھے، وہ تو موحد تھے۔ تو آزر کا جو ذکر ہے، امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ اور کئی بزرگوں نے تحقیق فرمائی کہ آزر کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ والسلام کا والد نہیں بلکہ وہ آپ کا چچا ہے، لیکن چچا کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی استعمال ہوا، تو وہاں بھی اسی عربوں کی عادت کے مطابق وہاں پر لفظ اب ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر تایا کو بڑے ابا کہتے ہیں، بعض خاندانوں میں بڑے ابا جی کہتے ہیں، تو وہ ابا جی تو نہیں ہے، بلکہ وہ ابا جی بھی کیسے ہے کہ ہم کہتے ہیں بڑے ابا جی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تایا کی تعظیم میں یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ مومن تھے، توحید کو جاننے والے تھے، اور رسول اللہ کے والدین بھی توحید کو ماننے والے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس پر بڑی تحقیق فرمائی امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا رہا، پاک پیٹھ میں رہا اور پاک رحم میں رہا، یعنی میرے آب و اجداد میں کوئی مشرک نہیں گزرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 137 برس ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال،
180 سال، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال 147۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے، تو اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، اسحاق علیہ السلام آپ 14 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ عظیم الشان گروہ ہے، قد خلت جو گزر گیا۔ یہاں تل کا جو ہے، تل کا امتن، اس سے مراد یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ صالحین کا گروہ ہے، اور جو قد خلت کے معنی ہے وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر دنیا سے وہ گزر گئے اور انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ لہا ما کسبت، اس گروہ کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، وہ ہے جو تم نے کمایا۔ انہوں نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، وہ تو ایمان ہی رکھتے تھے، کیونکہ انبیاء تو کسی وقت بھی ایمان سے محروم نہیں ہوتے، اور صالحین ایمان پر کاربند رہے، عمل صالحہ وہ کرتے رہے۔ اور اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہارا عمل کیا ہے؟ تم شرک کرتے رہے، اور جو مشرک ہو، جو کسی کو اللہ کے سوا خدا سمجھے، وہ تو کافر ہے، اس کے تو سارے اعمال برباد ہیں۔ تو اب تم یہ نہ کہو کہ ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، تم ان کی اولاد سے ضرور ہو، مگر تمہارا عمل اور ان کا عمل الگ الگ ہے۔ وہ ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور تم کفر و شرک کرنے والے ہو، لہذا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں ان کے عمل تو یاد ہیں لیکن اپنے کرتوت پر توجہ نہیں۔ وہ تو نیک لوگ تھے، کل بروز قیامت تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی تھی ذرا گن کے بتانا، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما، ان کاموں کے بارے میں جو کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے، وہ جو کام کرتے تھے ان کے بارے میں تمہارا حساب نہیں ہوگا، تمہارے بارے میں حساب ہوگا تمہارا حال کیا ہے، تمہارا نامہ اعمال کفر سے، شرک سے اور گندے اعمال سے بھرا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کی، اور وہ کہنے لگے کہ اس سے سمجھ میں یہ آ گیا کہ ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ کہاں یہ مسئلہ اور کہاں ایصال ثواب کا مسئلہ؟ ایصال ثواب کیا ہم کسی مشرک کو کرتے ہیں، کسی کافر کو کرتے ہیں؟ یہاں تو مشرکین اور کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، ایصال ثواب تو ہم مومن کو کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ کوشش کرے، انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ تو ہم نے ایک قرآن پڑھ کر ایصال کیا، تو جو میت ہے، جو ہمارا عزیز ہے، اس نے تو قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن تو ہم نے پڑھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ قرآن پڑھا تو پھر ہم یہ ایصال کیسے کر سکتے ہیں، انہیں فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو یہ ہے کہ انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے، جس کی وہ کوشش کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام ہی مستند مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھی کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن میں جہاں یہ آیت ہے وہاں یہ بات ہے کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، لیکن یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اسے یہ شرف دیا کہ وہ جو نیک عمل کرتی ہے، وہ اگر کسی کو ایصال ثواب کرے تو اس کے نیک اعمال میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جسے ایصال ثواب کیا جائے اسے فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو پچھلی امت کا ذکر ہے، امت محمدیہ کو تو یہ شرف حاصل ہے۔ اس کی دلیل میں مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن صحابی رسول کا قول پیش کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ طور آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور جن کی اولاد بھی مسلمان ہے، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی،
اب جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں انہیں الگ الگ نہیں رکھا جائے گا. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے. وہ آبا و اجداد جو نیک صالح ہیں، وہ اعلیٰ درجے میں ہیں، اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے یا ان کی نسل کے جو ہیں وہ جنت میں تو گئے رہے گے، لیکن اتنے اعمال نہیں ہیں. تو جو ادنا درجے میں ہوں گے، باپ دادا اور دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے انہیں اعلیٰ درجے میں پہنچا دیا جائے گا. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. یعنی باپ دادا کو یا جو لوگ اعلیٰ درجے میں ہوں گے ان کو نکال کر ادنا میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ادنا درجے میں جو رشتہ دار ہوں گے ان کو اعلیٰ درجے میں پہنچا دیا جائے گا. تو بتائیے اعلیٰ درجے میں پہنچنے کے لیے تو بہت نیک اعمال چاہیے. تو یہ رشتہ داروں نے اتنے نیک اعمال تو کیے نہیں ہوں گے، تو انہیں فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اپنے باپ داداؤں کے نیک اعمال کا فائدہ انہیں پہنچے گا کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، دیکھیں اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ مومن کو مومن کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. تو یہ مسائل اور دیگر کئی آیتیں ہیں، کئی احادیث ہیں جس سے ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہیں اس کا فائدہ ان مرحومین کو ضرور پہنچتا ہے. اسی طرح دیکھیں، اگر وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کو کوئی بنیاد بنائے اور کہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اسی کا فائدہ اسے پہنچتا ہے، تو بتائیے ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس دعا کا فائدہ اسے پہنچتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی دعا سے اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو بتائیے اولاد نے تو دعا وہ نہیں کی، دعا تو کس نے کی؟ ماں باپ نے کی. تو کوشش تو انہوں نے کی لیکن فائدہ اولاد کو پہنچا کہ نہیں؟ مسلمان کے وہ بچے کہ جو نابالغ ہوں اور وہ نابالغی میں انتقال کر جائیں، تو بتائیے انہوں نے کوئی نیک اعمال تو نہیں کیا. وہ تو بہت چھوٹے تھے، اتنے نہ سمجھتے کہ انہوں نے کلمہ بھی نہیں سیکھا بھی اور کلمے کے معنی بھی نہیں سیکھے، لیکن وہ ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے. تو ماں باپ کی نیکی کا فائدہ انہیں پہنچے گا. اور اسی طرح جو بچہ کچا ہو اور وہ انتقال کر جائے، یعنی حمل گر جائے، تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ ناک پکڑ کر آئے گا، رب العالمین فرمائے گا جنت میں چلا جا. تو جنت کے دروازے پہ کھڑا رہ جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا اور کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماں باپ کو جنت میں نہ بھیج دیا جائے. اس کے ماں باپ ہوں گے جہنم میں، لیکن ہوں گے مومن، ہوں گے گناہ گار. مومن ہونے کے باوجود، خاتمہ ایمان پر ہونے کے باوجود گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے. تو وہ جھگڑا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے کچے بچے، اے رب سے جھگڑنے والے، جا اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا. تو دیکھیں ایک کچے بچے سے کہ جس کے مرنے پر ماں باپ نے صبر کیا، اس کی وجہ سے ماں باپ کو جنت مل گئی. تو مومن کے نیک اعمال سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے. حدیث میں موجود ہے کہ جہاں پر ایک مومن صالح رہتا ہو تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو نافذ نہیں فرماتا، بلاؤں کو نہیں اتارتا. اور جب کسی مومن صالح کو قبرستان میں دفن کیا جائے تو 40 قبریں دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ ساری برکتیں دوسرے کے اعمال کی وجہ سے مل رہی ہیں. تو یہ قرآن و احادیث طیبہ سے ثابت ہے. ایصال ثواب کا جو انکار کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حج بدل ہے. کسی کے ماں باپ ہیں، ان پر حج فرض تھا لیکن وہ حج نہ کر سکے، انہوں نے سستی کی اور حج نہ کیا، انتقال کر گئے. اب ان کا بیٹا ان کی طرف سے حج بدل کرتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور یہ جو قرض تھا یہ ادا ہو گیا یا ساقط ہو گیا. تو بتائیے ماں باپ نے تو حج نہیں کیا، حج بدل کون کر رہا ہے؟ بیٹا کر رہا ہے. تو دوسرے کی کوششوں سے، عبادت سے ماں باپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہی تو ایصال ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اصل میں سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہمیں رسول اللہ کی احادیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور رسول اللہ سے جن صحابہ کرام نے قرآن سمجھا ان کی زندگیوں اور ان کے اقوال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. بس ایک آیت پڑھی، پورے قرآن پر نہ ان کی نظر، نہ تمام احادیث پر نظر، نہ صحابہ کرام کے تمام اقوال ان کی زندگیوں پہ نظر. بس ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا
اور پھر اس سے ایک مفہوم نکال لیا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا۔ آج دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انجینئر صاحب ہوں، انہوں نے ساری زندگی انجینئرنگ کی فیلڈ میں گزاری ہو، اور وہ آپ کے محلے میں کلینک کھول کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں مریضوں کا علاج بھی کرتا ہوں اور میں آپریشن بھی کرتا ہوں، کیا اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا؟ اور اگر اس نے کسی کا علاج کیا اور وہ مر گیا تو اسے پھانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا؟ اگر ملک میں قانون ہوگا تو یہی ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہو اور وہ کہے کہ یہ جو پل بن رہا ہے اس کا نقشہ میں بناؤں گا، یہ جو عمارت بن رہی ہے میں اس کا نقشہ بناؤں گا، کہ میں نے تقریباً 25 سال ڈاکٹری پڑھنے میں لگائی ہے، میں بہت پڑھا لکھا ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم کہیں گے جناب آپ کی پڑھائی ڈاکٹری کے بارے میں ہے، آپ عمارت کے نقشوں کو کیا جانیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں اور مجھے تھوڑا بہت اس پر مہارت بھی حاصل ہو گئی۔ ہم کہیں گے جناب یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دین اسلام کی حیثیت کو، قرآن کی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں۔ ہر چھولا بیچنے والا، ہر کلفی بیچنے والا، ہر موچی، ہر ڈاکٹر، ہر انجینئر، ہر وکیل، ہر اداکار، ہر فنکار، ہر گلوکار آج مفسر قرآن بنا بیٹھا ہے۔ مسلمانوں کی تباہی کی ابتدا ہو گئی، ذہن خراب ہو رہا۔ پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پل ٹوٹ جائے، مثلا کوئی پل گر گیا تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب اس پر بحث کی جائے تو ٹی وی پر گلوکاروں کو بلایا جائے، بلکہ اس کی وجوہات جاننے کے لیے وہ انجینئر کو بلائیں گے، ایسے ماہرین کو بلائیں گے اور وہ کہیں گے یہ پل کا شیپ ایسا تھا، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن دین کے مسئلے پر بات کرنی ہو تو ایک بیٹھا ہوگا گلوکار، ایک بیٹھا ہوگا فنکار، ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک انجینئر صاحب بیٹھے ہیں، اور ایک بے پردہ عورت جو بالکل ہی دین سے فارغ ہے وہ بیٹھی، اور پھر دین پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ اچھا وہ جو تبصرے کرتے ہیں کیا ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنی عقل سے کرتے ہیں، اور دین اپنی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دین جو ہے وہ وحی الہی کا نام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا۔ جی میرا تو خیال یہ ہے کہ اس مسئلے میں یوں ہونا چاہیے، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہودی بھی حق ہیں، عیسائی بھی حق ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو سبھی کو مل جل کے رہنا چاہیے اور سب کو ایک اور جنتی سمجھنا چاہیے۔ کوئی کہتا نا میرا تو خیال یہ ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ جب دین بندروں کے ہاتھ میں آ جائے، اس طرح بندر کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا اپنے نام کے آگے لگاتا ہے انجینئر فلاں، ڈاکٹر فلاں۔ ارے ڈنگر ڈاکٹر جو جانوروں کا ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو یا آنکھ کا ڈاکٹر ہو، کیا وہ قرآن کا مفسر جس کو نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ فقہ کا علم، اس نے ساری زندگی ڈاکٹری میں گزاری، اب ترجمہ پڑھ کر وہ ترجمہ پڑھتا ہے اور تشریح اپنی منمانی کر رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے؟ کیا اس طرح دین کا کام ہو سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور آپ کہیں میرے پیٹ میں بڑا درد ہے، تو 8-10 انجینئر آ جائیں اور وہ اس طرح لے کر آ جائیں اور وہ جناب وہ سامان لے کر آئیں کہ حضرت ہم بہت پڑھے لکھے آپ کو آپریشن کریں گے، آپ بیڈ سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے کہ میں مرنا پسند کرتا ہوں، تم سے آپریشن نہیں کرانا پسند ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے اور آنکھ کا ڈاکٹر آ جائے اور کہے کہ وہ ذرا پیٹ کے ڈاکٹر صاحب تو گئے ہوئے ہیں، میں آپریشن کر دیتا ہوں، تو آپ کہیں گے جناب آپ آنکھ دیکھیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو آنکھ کا ڈاکٹر پیٹ نہیں دیکھ سکتا اور پیٹ کا ڈاکٹر آنکھ کے بارے میں نہیں جانتا، اور یہاں تو ہر کوئی قرآن کا مفسر بنا ہوا ہے، احادیث کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمائے، رسول اللہ نے سچ فرمایا اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دین کو نہیں جانتے ہوں گے، غلط مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ جب گزری، اس میں اس آیت کو پڑھ کر ایصال ثواب کا جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایسے ہی لوگ ہیں، وہ ترجمہ پڑھ لیا، 2-4 اردو کی احادیث میں کتابیں پڑھ لی، تھوڑی بہت عربی سیکھ لی، تھوڑی بہت انگریزی بول لی، اور وہ سمجھے جناب ہمیں قرآن کا علم حاصل ہو گیا، اور انہوں نے غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کے نظریات سے انہوں نے کھلنا شروع کیا، اور آج دین کو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس 100 چینل ہیں، وہ بٹن سے چینل کو گھماتے رہتے ہیں، جہاں پر کوئی مولوی آ گیا اس پر تھوڑی دیر رکے یا کوئی دین کی بات کر رکے، اگر ان کے نفس کے مطابق بات ہے تو جی سبحان اللہ کیا بات کہی انہوں نے۔ جیسے بے پردہ عورت سنیں کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جناب پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اور دل صاف ہو تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پردہ تو وہ کرے جس کا دل خراب ہو۔ تو کہا دیکھا کتنی اچھی بات کہی، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات نے پردہ کیا اور صحابیات نے پردہ کیا، جن کا ذکر سورہ احزاب اور انشاءاللہ سورہ نور میں آئے گا۔ تو کیا ان کے دل صاف نہیں تھے؟ حوریں وہ جنت میں پردہ کریں گی، سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، تو کیا حوروں کا دل صاف نہیں ہوگا؟ کیا جو جنتی لوگ ہیں ان کا دل صاف نہیں ہوگا؟ تو پردہ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک ایسی زینت ہے کہ وہ جنت میں بھی ہے کہ بے پردگی بے حیائی ہے، اور جنت میں بے حیائی نہیں ہے۔
تو آج لوگ کیا کرتے ہیں، ہم تو سب کی سنتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، اور ان کا دل کیا چاہتا ہے؟ آسانی مل جائے، بس حرام چیزیں بھی حلال ہو جائیں، جان چھوٹ جائے، تو آسانی کے لیے لوگ چینل گھماتے رہتے ہیں، اور کوئی حق بات کہے یہ مولانا صاحب دقیانوسی ہیں، 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، جدید ریسرچ و تحقیق کو وہ کیا جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں صحیح دین کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا، اور وہ بولے، کونوا ہودن او نصارا، یہ یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا، ہو جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم یہودیت کی بات کیوں کرتے ہو، ملت ابراہیمی کی بات کرو۔ وہ ملت ابراہیمی کا ذکر نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ نہیں مانتے تھے، تو اس لیے وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے تھے، کہتے یہودی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی بن جاؤ۔ قل، آپ فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو اختیار کرتے ہیں ملت ابراہیم حنیفاً، جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 644، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں یہودی عبرانی زبان میں توریت پڑھتے، پھر اس کا ترجمہ عربی زبان میں کر کے اور اس کی تشریح عربی زبان میں وہ سمجھاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودی تمہارے سامنے توریت پڑھنا شروع کر دیں تو نہ تو ان کی کسی بات کی تم تصدیق کرو، نہ ہی تکذیب کرو۔ اگر تصدیق کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے نہ پڑھ رہے ہوں بلکہ اپنی طرف سے بول رہے ہوں، اور تم نے تصدیق کی تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور تکذیب بھی نہ کرو کہ ہو سکتا ہے وہ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ واقعی اللہ نے توریت میں نازل کیا ہو، اور تم نے انکار کر دیا تو یہ کفر ہوگا۔ تو پھر صحابہ کرام کو رسول اللہ نے سکھایا کہ جب یہ تمہارے سامنے توریت پڑھنے لگے تو تم کیا کہو، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا ان پر ہم ایمان لائے، بس یہ جملہ کہہ دو، اور اس توریت کی باتوں پر تم بحث نہ کرو۔ قولو، اے مسلمانوں تم کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی گزرے ان پر جو نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم اس پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ہم کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کریں ایسا نہیں کرتے۔ ہاں، فضیلت کا فرق اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے، پھر دیگر انبیاء کا مقام ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں، یہودیوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح نہیں کہ وہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کا انکار کریں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے گردن جھکانے والے مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کی طرح ایمان لائیں جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ یہ خطاب صحابہ کرام سے، یعنی اے صحابہ کرام اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا دامن انسان چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مقرر کیا۔ تو جب قرآن نے کہہ دیا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اب صحابہ کرام کی سیرت اور آپ کے اقوال کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا ایمان کیسا تھا۔ تو ان کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد میں ہے، یعنی حق واضح ہو چکا، شقاق کے معنی ضد، تو وہ صرف اور صرف ضد میں ہے،
سمجھنے کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پسند قریب اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، ان یہودیوں کے مقابلے میں محبوب آپ کو اللہ کافی ہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ بنو قینقاع اور بنو ندیر کو رسول اللہ نے مدینہ منورہ سے نکال دیا، اور بنو قریظہ کے 600 ان غداروں کو جنہوں نے اسلامی ریاست کے خلاف غداری کی اور رسول اللہ کو شہید کرنے کی کوششیں کی، انہیں پھر قتل کر دیا گیا. اس طرح یہودی ذلیل اور رسوا ہوئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں یہ درس ہے کہ جسے اللہ کی مدد مل جائے اس کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن سے روزے سے تھے. باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا تھا، 40 دن سے آپ نے پانی نہیں پیا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، روزے پر روزہ. اور دوپہر کے وقت آپ کی آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. فوج موجود ہے، وہ لڑنے کو تیار ہے، لیکن عثمان غنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا شہر مدینہ منورہ، میں اس میں خون بہانا نہیں چاہتا، میں اس کی حرمت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ان باغیوں کو سمجھاؤ، اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی. صحابہ کرام نے اس مکان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور باغیوں کو اندر داخل ہونے سے روک رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگتی ہے، رسول اللہ کا دیدار ہوتا ہے. عرض کرتے ہیں تو فرماتے ہیں عثمان فکر مت کرو، بس اب تکلیف کے لمحات ختم ہوئے. عرض کیا رسول اللہ 40 دن سے روزے سے ہوں. فرمایا غم مت کرو، آج تم حوض کوثر سے افطار کرو گے. آنکھ کھلی، خوش ہو گئے اور آپ نے قرآن مجید فقان حمید کا نسخہ کھلا اور قرآن کی تلاوت شروع کی اور آپ الحمد سے پڑھنا شروع ہوئے. اس آیت کریمہ پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی یہ جو مقام ہے، یہ رکوع جو ہے، یہاں تک پہنچے. اس دوران باغیوں نے یہ کیا کہ وہ آگ جلائی انہوں نے، اور اس طرح انہوں نے حرکت کی گویا کہ وہ عثمان غنی کے گھر کو جلانا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام سارے آگ بجانے کے لیے آئے تو پیچھے انہیں موقع مل گیا تو پیچھے سے وہ کود گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو وہ خون جب اڑا تو اس کے قطرے اس آیت کریمہ پر گرے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ کوئی خیالی یا قیاسی بات نہیں، اسے بہت بڑے مفسر علامہ قرطبی نے لکھا. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی دوسری جلد صفحہ نمبر 143 پر لکھا کہ وہ خون کے مبارک قطرے جو ہیں شہید کے، یہ اس آیت کریمہ پر گرے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ استنبول میں وہ قرآن کا نسخہ آج بھی ہے کہ جس پر یہ صفحہ کھلا ہوا ہے اور اسی آیت پر خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قطرے نظر آتے ہیں. اب ہوا یہی کہ جن باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی کوشش کی اور جو اس شہادت میں شریک ہوئے، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، دنیا میں وہ عبرت کا نشان بن گئے. تو مظلوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اصل تو ناکامی ظالم کی ہے کہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم لیتے ہیں. یہ ان عیسائیوں کا رد ہے کہ 7ویں دن وہ اپنے بچے کو پیلے پانی سے غسل دیتے اور اس پانی کو وہ معمودیہ، میم عین میم واو، معمودیہ کہتے اور کہتے کہ اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا. اگر کوئی عیسائیت قبول کرتا تو اسے بھی وہ پیلے پانی سے، خاص قسم کے پیلے پانی سے غسل دے. تو فرمایا یہ بھی کوئی رنگ ہے کہ دوسری مرتبہ غسل کرے گا تو اتر جائے گا. ہم نے تو اللہ کے رنگ کو لیا ہے، یعنی اسلام کا رنگ ہم نے لے لیا ہے، اور یہ رنگ ایسا ہے کہ یہ کبھی زندگی میں نہیں اترے گا. اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی اسلام کا رنگ باقی رہے گا. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. تو جب انسان اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس پر رنگ چڑھتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ تہجد کے سجدے چہرے کا نور بڑھا دیتے ہیں اور عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
سجدوں کی رونق اور نور ان کے چہروں پر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اور بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 25، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 25، مسلم شریف پہلی جلد اور صفحہ نمبر 126 پر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت جب کل بروز قیامت آئے گی اسے بلایا جائے گا تو اس حالت میں آئے گی کہ وضو کے جو مقامات ہیں وہ نور سے چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تو جو چاہے کہ وہ اس نور کو لمبا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، کثرت سے وضو کرے، ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور اعضاء جو دھونے کا حکم ہے وہ ایک دفعہ نہ دھوئے بلکہ 3 دفعہ دھوئے کی سنت ہے، اور لمبا کرے، یعنی ہاتھ دھونا ہے کونیوں سمیت تو وہ آدھے بازو تک دھوئے، یہ مستحب ہے۔ پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت تو وہ اوپر تھوڑا دھوئے، آدھی پنڈلی تک دھوئے تاکہ اس نور میں اضافہ ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ ہم اللہ کی شان بتاتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہو۔ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کے لیے اخلاص رکھنے والے ہیں، ہم مخلص لوگ ہیں۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو اخلاص کی کئی تعریفیں کی گئی، آسان تعریف یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت علامہ امام سہل فرماتے ہیں کہ اپنے عمل کو کمتر جاننا، حقیر جاننا، یعنی عبادت کر کے بندہ سوچے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ اخلاص ہے۔ کتنی پیاری تعریف ہے، اپنے عمل کو حقیر جاننا یعنی عبادتیں کر کے یہ تصور کرنا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ اخلاص ہے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسباط کے معنی اولاد، کانو ہودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد میں جو نبی گزرے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یہودی عیسائی نہیں تھے تو تم اللہ کا فرمان کیوں نہیں مانتے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو کتم چھپائے، گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، جو گواہی کو چھپائے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو توریت میں، انجیل میں جو باتیں ہیں اس میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں، تو پھر وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ عظیم شان انبیاء کا گروہ ہے جو گزر گیا، وہ دنیا میں تشریف لائے اور پھر دنیا سے انہوں نے پردہ فرما لیا۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کاموں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تمہارے آبا تو بڑے معزز تھے، بڑے نیک صالح تھے، آخر تم کیا ہو؟ تم تو مشرک اور کافر ہو، تم تو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہو، کس منہ سے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو؟ ان کے اعمال دیکھو، تمہارے اعمال دیکھو۔ رب العالمین ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلا پارہ مکمل